3 دن کعبہ کی مہمان رہی یا وحدت کی مہمان رہی؟ ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ. خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں. واضح طور پہ خدا نے قرآن میں آیت کی، میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں. پہلا کام طائفین، طواف ہوتا ہے. الراکعین، رکوع ہوتا ہے. الساجدین، سجدہ ہوتا ہے. والعاکفین، اور اعتکاف ہوتا ہے. پھر جملہ سنیے گا، خدا کہتا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے: طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف. طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، زحمت آپ فرمائیں، باہر ہوتا. رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا. سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا. اندر ہو. میں پھر جملہ دہراتا ہوں، خدا کہتا میرے کعبے میں 4 کام: طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف. طواف میں نے بڑے دیکھے، رکوع آج بھی ہو رہا ہے، سجدہ اب بھی ہو رہا ہے. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف اتنا پوچھ، اللہ کے گھر میں اعتکاف کون بیٹھا؟ خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف، کیونکہ اعتکاف باہر بیٹھنا نہیں، اعتکاف ہے اندر بیٹھنا. اعتکاف لفظ ہے موتقف سے، مخلوق سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا. خدا کہتا ہے کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے. آدم سے لے کے اب تک اللہ کے گھر میں صرف 2 لوگ بیٹھے، ایک ماں بیٹھی ہے، ایک بیٹا بیٹھا ہے. ماں فاطمہ بنت اسد، بیٹا علی المرتضیٰ ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، جملہ سنیے، شریعت کا مسئلہ ہے. مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت اعتکاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی. عورت کا مسجد میں اعتکاف ہے ہی نہیں، بیٹھی ہے علی کی ماں. خدا کہتا اعتکاف ہوا ہے. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے؟ یہ جو 3 دن تک علی کی ماں اللہ کے گھر بیٹھی، اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں، علی کا مکان سمجھ کے بیٹھی. اگلی روایت کا ٹکڑا سنیے گا. آپ نے اکثر دیکھا تصویروں پہ، ٹیلی ویژن پہ آپ لائیو دیکھتے ہیں، جو زیارت کر کے آئیں گے وہ گواہی دیں. خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر ہے، جس پتھر کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود، کالا پتھر. کوشش کر رہا ہوں کہ طاقتور باتیں آپ تک پہنچاؤں، جشن کے حوالے سے بالکل نئی چیزیں. اللہ کے گھر کے باہر ایک پتھر ہے، جس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود. اب آج سے اس بات پہ تحقیق شروع کرو کہ یہ پتھر کیا ہے، آخر اس پتھر کو نسبت کیا ہے. میرے چوتھے امام علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد. مولا خطبہ دے رہے تھے حج کا، سننے والی بات، مولا خطبہ حج دے رہے تھے، یا خطبہ حج دیتے دیتے مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا علی بن الحسین خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سنا. اس ملاؤن نے یہ لفظ کہا یا امام نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا فخرج، نکل جا، کہیں تیری وجہ سے یہاں عذاب نہ آ جائے. وہ شخص جب اٹھا تو 2-4 لوگوں نے کہا مولا اس نے کچھ غلط تو نہیں پوچھا، اس نے صرف آپ سے شجرہ پوچھا تھا، آپ شجرہ سنا دیتے. چوتھے امام کے چہرے پہ جلال آیا، فَإِشَارَتْ إِلَى الْحَجْرِ أَسْوَدِ. امام نے حجر اسود کی جانب اشارہ کیا، اشارہ کر کے امام نے جلال میں کہا تو بتا میں کون ہوں. اب مخلوق نہیں بولے گی، حجر اسود سے امام نے کہا تو بتا میں کون ہوں. اتنا کہنا یا حجر اسود بول پڑا. حجر اسود نے خطبہ دیا. اس خطبے کو تاریخ میں کہا گیا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ کالے نے دیا تھا. حجر اسود نے خطبہ دیا، اس خطبے کو کہا خطبہ ابیض. جب حجر اسود خطبہ دے چکا، امام خیمے میں آ گئے. امام کے چند صحابی خیمے میں پہنچے، انہوں نے کہا مولا ہمیں اس بات پہ شک نہیں یہ پتھر کیوں بولا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے نانے کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ چکے، لیکن مولا سوال یہ ہے یہ پتھر
اتنا آپ کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے اتنا واضح جواب کیسے دیا؟ اب جواب سننا اور اسے جشن کا تحفہ سمجھنا۔ امام کہتے ہیں جسے تم حجر اسود سمجھتے ہو، اصل میں یہ پتھر نہیں بلکہ ایک فرشتہ۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ اگر میں خطابت میں نہیں تو کوئی نئی چیز ضرور آپ کے پوچھوں۔ امام نے فرمایا جسے تم پتھر سمجھتے ہو، یہ پتھر نہیں، یہ ملک مقرب فرشتہ ہے۔ سائل نے کہا مولا یہ فرشتہ ہے تو یہ یہاں پتھر بن کے کیوں ہے؟ اب سطر سننا اور کلیجے سے دعا دینا۔ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے۔ جسے نہیں سمجھ آئی ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئے، جب سب نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے نہیں کیا، خدا نے کہا استکبرتا ام کنت من العالین، تو تکبر کرتا ہے کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ امام نے فرمایا جب ہم یہاں آنے سے پہلے عالین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ ہم عالین میں رہتے تھے، یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ اب سطر آپ کے لیے مولا نے فرمایا جب ہم روح پروردگار بن کے آدم میں منتقل ہوئے، یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا۔ خدا نے کہا جنت میں رہ کے روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ باغ یا چشمے نہیں، میری جنت تھا ان کا قرب جسے تو نے بھیج دیا۔ یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر خدا نے اس پہ ترس کر کے اس کی گزارش پہ اسے ایک سفید موتی کی صورت میں بدلا۔ حضرت آدم کو آدھی رات کو دنیا میں اتارا گیا تھا، دنیا میں اس وقت آدھی رات تھی، نصف شب تھی۔ حضرت آدم کے ہاتھ میں یہ موتی دے دیا گیا۔ آدم اس فرشتے کے جو موتی بن گیا تھا اس کے نور کے ساتھ زمین پہ آیا۔ حضرت آدم کے دور میں یہ موتی رہا، نوح کے دور میں یہ موتی رہا۔ اور بعض بندے یہ سمجھتے ہیں اور بعض بندوں کو بہت بڑی یہ غلط فہمی ہے کہ شاید حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا، ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ حضرت آدم نے دنیا میں آتے ہی کعبے کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ جب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو زمین یوں دھڑکنا شروع ہو گئی تھی۔ آدم نے کہا میرے مالک زمین پہ پہلا ناحق خون بہہ گیا ہے اور زمین تڑپ رہی ہے، اب زمین رک نہیں رہی، زمین کو کیسے روکوں؟ آدم جتنے اسم پڑھ سکتا تھا آدم نے وہ پڑھے، آواز کھولتا تھا اس زمین نے رکنا نہیں، ایسے کر زمین کے مرکز پہ لفظ علی لکھ۔ اگر زمین کو سکون دینا چاہتا ہے زمین کے مرکز پہ لفظ علی لکھ دے، اتنا لکھنا تھا۔ آواز قدرت آئی، اب آدم تیرے نالیک بیٹے زمین سے گزریں گے، لفظ علی کی توہین ہوگی، جہاں علی لکھا وہی کعبہ بنا دے۔ جہاں علی لکھا ہوا یہیں پہ کعبہ اللہم جہاں علی لکھا ہے یہیں کعبہ بنا دے۔ میں تاریخ سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آدم کے دور میں بھی کعبہ تھا۔ جب جناب نوح کا دور آیا تو جناب نوح نے یہاں خیمہ لگا دیا، اب یہاں سے عذاب کا پانی طواف کر کے گزرتا تھا۔ اب کیونکہ مجھے تاریخ کعبہ نہیں پڑھنی، مجھے پڑھنا ہے حجر اسود۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کا دور آیا تو ابراہیم نے کہا میرے مالک اس موتی کا کیا کروں، کیونکہ ابراہیم نے کعبے کو گھر بنا دیا تھا، ایک چھت بنا دی تھی، دیوار بن گئی۔ خدا کی آواز آئی ابراہیم اب ایسے کر اس موتی کو ایک پتھر کی صورت میں بدل۔ پتھر کی صورت میں جب یہ حجر اسود آیا تو اب ابراہیم نے کہا میرے مالک اب اس پتھر کا کیا کروں؟ فرمایا جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا، جیسے یہ آلین کے دروازے میں پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا تھا،
ویسے ہی سے کعبے کے دروازے میں پہرے دار بنا کے کھڑا کر دے۔ اب میں امام زمانہ سے ایک جملے کی طاقت مانگ کے وہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ آواز آئی میرے مالک اس کعبے کے دروازے پہ کھڑا کروں، یہ قیامت تک کرے گا کیا؟ فرمایا ہر حاجی پہ واجب کر دے جو بھی میرے گھر کو آئے گا پہلے اس کا بوسہ دے گا۔ میرے مالک بوسہ کیوں دے گا؟ فرمایا جب وہ بوسہ دے گا حجر اسود اس کے دل کے اندر دیکھے گا، اگر علی ہوا تو حج قبول کرے